چہرے پر شدید غصہ اور آنکھوں میں تپش لیے وہ حوریہ کے قریب آیا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کرنل صاحب اندر آئے۔ دونوں کو قریب دیکھ کر شرمندہ سے ہو گئے۔ سوری ڈسٹرب ٹو یو، لیکن مجھے سیم سے پتہ چلا تمہارے آنے کا تو بس خود کو روک نہیں سکا۔ کرنل صاحب کو دیکھ عقیل تھوڑا سا فاصلے پر ہوئے۔ حوریہ کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ تبھی عقیل نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے باپ کے گلے ملتے ہوئے کہا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ بابا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، ابھی بس آنے ہی والا تھا ملنے۔ اور سناؤ سب ٹھیک ہے نا؟ کرنل صاحب نے عقیل سے پوچھا۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک دم فٹ، جس کی اتنی پیاری بیٹی جیسی بہو ہو اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت خیال رکھتی ہے ہم سب کا۔ اچھا تم آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بات سن کر بھی عقیل مسکرا نہ سکا۔ ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے حوریہ کی طرف مڑا اور اس کے بازو کو زور سے دبوچتے ہوئے کہا، کیوں آئی ہو یہاں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ عقیل نے اپنی نظریں حوریہ کے خوبصورت چہرے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا، جہاں اس وقت بہت سارا خوف تھا۔ کسی کے بھی کہنے پر نہیں آئی ہوں، میں بس غلطی سے آ گئی۔ حوریہ نے نظریں فرش پر دیکھتے ہوئے کہا، آنکھیں اوپر اٹھاؤ، میری طرف دیکھو۔ اب کی بار عقیل نے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا اور حوریہ نے خوف سے آنکھیں بند کر دی۔ آنکھیں کھولو۔ عقیل کے لہجے میں وارننگ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کر عقیل کو دیکھا اور آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی عقیل نے کہا، نہیں رونا نہیں، رونے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ مجھے لڑکیوں کے آنسو نفرت ہے۔ حوریہ کے آنسو مزید بہہ جا رہے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ رونا بند کرو، بہتر ہے کہ رونے میں وقت ضائع نہ کرو اور اپنی سچائی بتا دو، کیونکہ رونے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ عقیل کے کہنے کے باوجود اس کے آنسو نہیں رکے اور روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بازو چھوڑ دیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ حوریہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، چلو شروع ہو جاؤ، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ عقیل نے حوریہ کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ حوریہ تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور عقیل کو سچ بتانے لگی۔ ایک ایک لفظ سچ بتانے کے بعد حوریہ نے کہا، پلیز میرا یقین کریں، یہی سچ ہے، میں یہاں بہت مجبوری کی حالت میں تھی۔ اس وقت مجھے اپنی عزت و زندگی بچانے کے لیے یہی ٹھکانہ محفوظ لگا اور اس کے لیے میں نے آپ کا نام جان بوجھ کر بالکل بھی نہیں استعمال کیا۔ اور سیم کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اس وقت مجھے خاموش رہنا ہی ٹھیک لگا۔ پھر بعد میں نے یہاں سے جانے کی کوشش کی، لیکن ہم سے دور نہیں رہ پائی اور معصوم بچہ مجھے اپنی ماں سمجھنے لگا۔ اور میں چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر پائی۔ گھر والوں کو میں نہیں بتا سکی، کیونکہ حمد اور گھر والوں سے میری وابستگی نے کمزور کر دیا تھا۔ میں یہاں تو کسی مقصد سے آئی ہوں، نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، مجھے یہاں تقدیر لے آئی، اور نہ جانے کیسے میرا اس گھر سے اور اس گھر والوں سے دل کا رشتہ بن گیا، جس نے مجھے باندھ دیا۔ عقیل کو حوریہ کی یہ سچائی جھوٹ لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم پچھلے 3 سالوں سے میرے گھر میں میری بیوی بن کر کیوں رہ رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ عقیل نے حوریہ کو دونوں بازوؤں جگڑتے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے، یہی سچ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں کل ہی چلی جاؤں گی یہاں سے۔ حوریہ نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سچ نہیں بتاؤ گی؟ خیر مجھے اور بھی بہت طریقے آتے ہیں سچ اگلوانے کے، ویسے یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، اپنے گھر جاؤں، میں پہلے رہتی تھی، چلو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں چھوڑ آتا ہوں، میں تمہارا وجود ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عقیل نے پہلے بیڈ پر رکھا حوریہ کا موبائل اٹھایا اور حوریہ کو پکڑ کر باہر لے جانے لگا، مگر حوریہ چلنے کی بجائے بیڈ پر سوئے حمد کو دیکھنے لگی۔ عقیل نے حوریہ کو اپنی جگہ روکے دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اسے زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کہنے لگا، ہمت بھی نہیں کرنا دوبارہ میرے بیٹے کو دیکھنے یا چھونے کی، ورنہ یہ تمہارے نازک ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ جھوٹے اور غدار لوگ میرے بیٹے کے قریب آئے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ عقیل سرد مہری سے کہتا ہوا حوریہ کو باہر لے کر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر کسی کو کال ملائی اور کہنے لگا، کاشف، ماریا اور 2 سول ڈریس سیکیورٹی گارڈز کو اسی ایڈریس میں بھیجو جہاں تھوڑی دیر پہلے تم گئے تھے، ابھی اسی وقت بھیجو، میں بھی بس آ رہا ہوں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟
हुरिया ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे घर में तुम्हें वहाँ रखना तो नहीं चाहता, पर अभी मजबूरी है, पर बहुत जल्द तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। तेज़ रफ्तारी से अकील मामूल से कम वक्त में हुरिया के घर पहुँच गया। हुरिया ने वहाँ खड़े 2 लोगों को देखा। अकील गाड़ी से उतरकर उनके पास जाकर कहने लगा, आप लोगों ने इस घर की निगरानी करनी है और हर तरह की सरगर्मी से मुझे आगाह करना है, पर किसी को ना पता चले कि इस घर में निगरानी की जा रही है। गार्ड्स को हिदायत देने के बाद अकील हुरिया को घर के अंदर ले गया, जहाँ एक 35-36 साला औरत बैठी थी। हुरिया को उस औरत के पास देकर कहने लगा, मिसेस मारिया, ये लीजिए और इससे सारी सच्चाई उगलवाएं कि इसको किसने भेजा है, ये मेरे घर आई है और कितनी इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। नरमी बरतने की कोशिश मत करिएगा और बस ये यहाँ से भागने ना पाए। अगर सच ना उगले तो फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊंगा। अकील ने हुरिया का हाथ छोड़ने की कोशिश की तो हुरिया ने दोनों हाथों से अकील के बाजुओं को पकड़ लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं मेरे घर में मुजरिमों की तरह कैद नहीं कर सकते। मेरा क्या कसूर है? कुछ नहीं किया सिवाय आपके बच्चे से मोहब्बत की है। यही मेरा कसूर है कि मैंने आपके घर वालों को अपना समझ लिया और बस कुछ नहीं किया मैंने। इस बात की मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा तुम्हें अभी मिली ही कहाँ है, वो तो तुम्हें इकबाल जुर्म के बाद मिलेगी। ऐसी सज़ा जिसे सोचकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये सब तुम्हें मेजर अकील रज़ा की दुनिया में आने से पहले सोचना चाहिए था। मिस मारिया, आप अपना काम करिए, अकील ने हुरिया का हाथ छुड़ाते हुए कहा और वहाँ से चला गया।